أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من جنة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه آمين يا رب العالمين سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ جو لاسٹ ٹائم ہم نے آیات کمپلیٹ کی تھیں اس میں جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کے بعد جس پیغمبر کا ذکر کیا اور بڑی ڈیٹیلڈ میں کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظہور کیسے ہوا تھا نبوت کا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ کیسے کیا تھا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا اے اللہ یہ عصا ہے، اس پہ میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اس سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے بکریاں بھی ہانک لیتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے فرعون کے پاس بھیجا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو اس سے ریلیز کروائیں اور ان کو واپس آپ بیت المقدس کی طرف لے کے آئیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ہوا اب یہ اس کی ڈیٹیل ہے، اور یہ صرف ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، کیونکہ لاسٹ میں ہم نے اس کو شروع کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تعمرون۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا یہ واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں حاضری لی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اپنی نبوت کی دو نشانیاں شو کی، ایک اپنا عصا اور دوسرا اپنا نورانی ہاتھ۔ یہ دو چیزیں تھیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی۔ جب یہ دو چیزیں ظاہر ہوئیں تو جو فرعون کے درباری تھے، جو بڑے سردار تھے، یاد رکھیں یہ اسی طرح بڑے سردار تھے جو کہ قوم عاد میں بھی تھے، قوم ثمود میں بھی تھے، قوم نوح میں بھی تھے، قوم صالح میں بھی تھے، یہ سب کے سب وہی بڑے سردار تھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ یہ سب وہی بڑے سردار تھے جنہوں نے اللہ کی دعوت کا انکار کیا۔ اور اب جب یہی چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو انہی سرداروں نے کہا یار یہ تو جادوگر ہے، اور یہ اپنے جادو سے اس سرزمین سے تم سب کو نکالنا چاہتا ہے۔ کس کو نکالنا چاہتا ہے؟ جو کہ وہاں کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے۔ کون؟ موسیٰ فرعون، اور فرعون کے ساتھ ساتھ جو بڑے سردار تھے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب آگے یہ مکالمہ پورا لکھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں، وہ کیا ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں چپڑاسیوں کو بھیج دیجئے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کریں، سارے ماہر جادوگروں کو بلا لیں۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے کفار مطلب مشرکین مکہ کے سردار تھے
وہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی جو فرعون کے ساتھ درباری تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو، مطلب سیدنا ہارون علیہ السلام کو مہلت دیں، اور آپ یہ کام کریں کہ آپ سارے جادوگر جون سے ہیں نا، ان کو اپنے پاس بلائیں، جو بھی شہر کے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ اب وہ جو جادوگر تھے، جب ان کو یہ منادی کروائی گئی، ان کو بلایا گیا فرعون کے دربار میں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک علاقے کا جو سب سے بڑا ہے وہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ انسٹنٹ موومنٹ ہے، تو اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا؟ اب وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے یہی ایکسپیکٹ کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم آپ کے پاس آئے ہیں اگر ہم غالب آ گئے؟ یار یہ ایک منٹ میوٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ آگے فرعون نے کہا قال نعم، بالکل ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم میرے قریب والے لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ آگے سے فرعون نے پیشکش کر دی کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی اپنے جادو سے، تو بالکل تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ تم میرے قریب والے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ ان سحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیں گے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب منادی کرائی گئی تو وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے سارے دربار میں حاضر ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے، دربار میں آپ حاضر ہوں، لیکن یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو بھی مطلب 1 to 1 مکالمہ ہونے والا ہے یا یہ ڈیبیٹ ہونے والی ہے، یہ پبلکلی ہوگی، یہ کسی دربار بند میں نہیں ہوگی، عوام کے سامنے ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی مصلحت تھی کہ حق سب کے سامنے واضح ہو جائے، ایک کمرے میں بند نہ رہے۔ جس طرح ہم نے، یار یہ میوٹ، جس طرح ہم نے اصحاب الاخدود کے بارے میں پڑھا تھا، مطلب پڑھنا ہے اور قرآن حکیم میں آتا ہے پارہ نمبر 30 میں، کہ جب اس ٹائم بھی جس شخص نے اس چیز کا مطلب کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس شخص نے بھی پبلکلی اس چیز پہ اناؤنسمنٹ کروائی تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دربار میں میرے ساتھ یہ مکالمہ اور مقابلہ کرو، لیکن اس کو پبلکلی کرو۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ عید کا دن مقرر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ عید کے دن ایک مجمع لگتا ہے اور خوشی کا دن، ایسا دن رکھا گیا جس پہ سب لوگ جون سے ہیں اکٹھے ہوں۔ اب جب وہ دن رکھا گیا تو اس دن سارے جو جادوگر تھے ان کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اب جادوگروں نے جب وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا موسیٰ، خواہ آپ اپنا مطلب پہلے جادو دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگلی بھی مصلحت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی، وہ کیا؟ انہوں نے کہا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری مصلحت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، جو بات حق نہیں نہ ہوتی، جو فائنل ورڈکس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کنکلوسیو بات نہیں ہوتی ہے، جس بات کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلے کر دی جاتی ہے، اور جو کنکلوسیو بات ہوتی ہے وہ بالکل اینڈ پہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، سارے اپنے ریمارکس دیتے ہیں وکیل، لیکن جو کنکلوسیو بات کو بند کیا جاتا ہے وہ جج کی طرف سے کیا جاتا ہے، فائنل ورڈکٹس۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیں، اس سے ہمارے لیے یہ سمجھتے کہ جب بھی آپ مکالمہ بازی کسی سے کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور آپ کی بات میں ویٹیج نہیں ہے تو آپ جون سا ہے بلا وجہ باتوں کو بڑھائیں نہ، ہاں مختصر بات کریں اور جامع بات کریں۔
جب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے آفر کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ. اب آپ دیکھیں کہ اگر الٹا ہوتا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دکھاتے اور اس کے بعد دوسرے جادوگر اپنے جو کرتب دکھاتے تو وہ باتیں یار بھائیو اپنے مائک جو سے نا میوٹ رکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام اگر یہ اپنا جو سا ہے جو حق ہے وہ پہلے بیان کر دیتے اور اس کو بعد میں فالو کیا جاتا جادوگروں کی طرف سے تو لوگ پھر تماشے میں پڑ جاتے, لوگ تماشا دیکھ کے خوش ہو جاتے, حق بات نہ پہچانتے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ حکم دیا کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام اپنا حق ظاہر کریں گے. اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو لوگوں کی نظر بندی ہو گئی, لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ واقعی ہی بڑا جادو تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا خوف طاری ہو گیا. کچھ روایتوں میں آتا ہے, اسرائیلی روایتوں کے اندر, کہ تقریباً کوئی 1500 کے قریب جادوگر تھے. ٹھیک ہے, مطلب اتنے جادوگر تھے کہ وہاں سانپ ہی سانپ ہو گئے. جب اتنے سانپ ادھر اکٹھے ہو گئے تو لوگ ایک دم ڈر گئے, ایون کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اور اس دن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا کبھی اس نوعیت کا نہیں دیکھا تھا کہ وہ بھی اژدہا بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجیے. سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیلوں کو نگلنا شروع کر دیا. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پہلے جب ڈرے, آگے ہم قرآن حکیم میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ گھبرائیں نہ, اپنا عصا پھینکیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ عصا ایک اژدہے میں بدل گیا, اور اس نے بدلتے ہی جتنے ان کے سانپ تھے نکلی ان کو کھا گیا, ان کی رسیوں کو نگل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہوا تھا وہ سب کا سب جاتا رہا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ, بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہوئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, اور جادوگر وہاں سجدے میں پڑ گئے. قالوا, اور کہنے لگے, آمنا برب العالمین, کہ ہم ایمان لائے کس پہ, وہ جو سارے جہان کا رب ہے, اور رب موسیٰ و ہارون, اور وہی رب جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. اب آپ دیکھیں جو جادوگر تھے ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ انہوں نے جادو کیا اور وہ جادو کو خوب پہچانتے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ حق دیکھا تو جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان لے آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان مارا تو جادوگروں نے اسی ٹائم پہ جنت اور جہنم دونوں دیکھ لی. کیسے؟ جو ان کے کرتب تھے وہ حلال نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور جب انہوں نے حق دیکھا تو انہوں نے جنت دیکھ لی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک انسٹنٹ کی وجہ سے وہ ایک دم مسلمان ہو گئے, اور ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کے مجمع کے سامنے انہوں نے دین کو قبول کیا. اور آگے آپ اب فرعون کا غصہ سنیں. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذان لكم, فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو میری اجازت کے بغیر, ابھی تو میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون, بے شک یہ کاروائی تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. اب فرعون نے کیا کیا, اس نے الزام لگایا جادوگروں پہ بھی. اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لیا ہے, تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اب یہ دیکھیں سراسر بھونڈا الزام تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوتے تو وہ ایسا جادو ہی نہ کرتے. اور ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ جادوگر جون سے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ تو آئے نہیں, فرعون کے کہنے پہ آئے. اچھا, اس کے اوپر کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جو جادوگروں کا لیڈر تھا اس کا ایک دن پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوا. جب ان کا مکالمہ ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہم ہار گئے یا موسیٰ اگر تم ہم پر غالب آ گئے تو ہم
تمہاری کی ہوئی بات پر ایمان لے آئیں گے، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اور یہ جو مکالمہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور سردار کا جادوگروں کے، یہ فرعون نے سن لیا۔ اب فرعون نے ایک دن پہلے سنا، اور اگلے دن جب ویسا اصل میں ہو گیا تو اس کو لگا کہ انہوں نے مل کے یہ کام کیا۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہو تاکہ تم ہمیں شہر سے نکال دو۔ آگے سنیں، آگے وہ کہتا ہے، فرعون کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا۔ قالوا ان الى ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے ہی رب کے پاس جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے ہی رب کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے حکم پر ایمان لائے۔ اب وہ آگے سے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم میں کون سی برائی ہے سوائے صرف اس چیز کے کہ ہم نے اصل رب کو پہچان لیا، موسیٰ اور ہارون کے رب کو پہچان لیا۔ اور آگے پھر انہوں نے دعا کی، یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، یہ دعا یاد کرنے سے معنی رکھتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو کہ ہر مسلمان خاص اور عام کو کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان نازل فرما اور ہماری جو موت ہے وہ اسلام کے اوپر کریں، اس حالت اسلام میں مرنا ہی کامیابی ہے۔ یہ امت ابراہیمی کے وہ خاص لوگ تھے، یہ جادوگر، جنہوں نے ایک اللہ کی نشانی کو دیکھا اور امیجیٹ اتنا پختہ ایمان لے کے آئے کہ وہ اس چیز سے بھی نہ کترائے کہ فرعون ان کا دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ یا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ کاٹ دے گا۔ آپ اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس تکلیف سے یہ جادوگر گزرے، لیکن انہوں نے اللہ سے صبر مانگا۔ اللہ سے کیا مانگا؟ افریق علینا صبرن، کہ سب سے فیضان صبر، بہترین صبر عطا فرما، اور ساتھ یہ کہا کہ ہماری جو فوت ہے وتوفنا مسلمین، کہ ہمیں مسلمان ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو ان کی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی کہ جب فرعون ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ رہا تھا ان میں سے کسی شخص نے یہ نہیں کیا کہ ہاں ہاں ہم فرعون تیرے ساتھ ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جہاں جان نکلنے کا خطرہ ہو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہاں آپ مطلب اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو درباری تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ انہوں نے وہ کام کیا جس کی مثال اور اس دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورۃ البقرہ پڑھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا تھا یہی کہہ کے کہ تم آج کی آئی ہوئی تکلیف پہ مطلب پریشان ہوتے ہو، تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں انہوں نے بہت بہت سختیاں برداشت کی۔ آج کے سبق سے ہمارے لیے یہی چیز سیکھنا مقصود تھا کہ ہم اللہ سے صبر کی دعا کریں اور اسلام پہ خاتمے کی دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک